مشہور نبیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ یوسف میں تفصیل سے آتا ہے۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن میں سب سے اچھا قصہ کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کے باپ دادا پردادا سب پیغمبر تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کریم ابن کریم یعنی کریم کا بیٹا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، جن میں بنیامین آپ کے سگے بھائی تھے اور باقی سب کے سب سوتیلے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک خواب کے بارے میں ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بچے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حسد میں کوئی غلط کام کر بیٹھے۔ ان کے بھائی بنیامین کے علاوہ آپ سے سب حسد کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کے والد کو آپ کے بھائیوں سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام محبوب تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ ان کے والد زیادہ ترجیح صرف یوسف علیہ السلام کو دیں، اسی وجہ سے انہیں آپ سے حسد تھی۔ ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ ان میں سے سب سے بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ قتل ایک سنگین جرم ہے، لہٰذا قتل نہ کرو، بلکہ کہیں غائب کر دو یا کسی کنویں میں پھینک دو اور بعد میں توبہ کر لیں گے، تاکہ ہمارے باپ کی توجہ صرف ہماری طرف ہی رہے۔ پھر سب مل کر اپنے والد کے پاس گئے اور کہنے لگے، بابا کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دو تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے، اور کہا ہم یوسف کا خیال رکھیں گے۔ جواب میں یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہیں تمہاری غفلت میں کوئی بھیڑیا اسے نہ کھا لے۔ بار بار اصرار کرنے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لے جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور مشورے کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ آپ اس کنویں میں ایک پتھر پر گرے اور اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو اطمینان دلایا کہ آپ جلد ہی نکال لیے جائیں گے۔ ادھر ان بھائیوں نے ایک بکری ذبح کی اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر اس بکری کا خون لگا کر والد کے پاس روتے ہوئے گئے اور کہنے لگے کہ جب ہم کھیل میں مصروف تھے تب یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ آپ ہماری بات پر یقین کریں، ہم سچے ہیں اور یہ یوسف کی قمیص ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب صبر ہی بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں تھے، ایک قافلہ وہاں پہنچا۔ اس قافلے سے کچھ لوگ پانی کے لیے کنویں کے پاس آئے اور اپنے پانی کا ڈول نیچے ڈالا تو یوسف علیہ السلام اسی ڈول میں بیٹھ کر اوپر آ گئے۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو سامان کے ساتھ چھپا دیا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے اور اگلی صبح بازار میں بیچ دیں گے۔ جب قافلہ مصر پہنچا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت پر بیچ دیا۔ مصر کے وزیر عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے محل لے گئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس بچے کو بڑے احترام سے اس کی پرورش کرو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر کے گھر حضرت یوسف علیہ السلام پلے بڑے اور جوان ہوئے۔ آپ علیہ السلام بچپن سے ہی بڑے پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ آپ بے حد حسین و جمیل تھے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب آپ کے حسن کو دیکھا تو آپ کو بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے سارے دروازے بند کر دیے اور آپ کو بہکانے لگی اور بدکاری کے لیے اکسانے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ بدکاری کروں۔ اس نے مجھے بیٹے کی طرح پالا ہے اور آپ نے فوراً ہی انکار کر دیا۔ جب یوسف علیہ السلام وہاں سے دروازے کی طرف بھاگنے لگے تو پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی اور اسی میں یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ جو شخص تمہاری بیوی سے برا ارادہ کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی۔ پھر وہاں موجود ایک شخص نے کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو کہنے لگے کہ یہ تو یقیناً عورت کا مکر و فریب ہے، اور کہا کہ اے عورت، تو اپنے گناہ سے توبہ کر لے
اور یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور عزیز مصر کی بیوی کے لیے طرح طرح کی لوگ باتیں کرنے لگے۔ جب یہ بات عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلی تو اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا اور مصر کی تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا۔ دعوت کا دن آ گیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے سب کو ایک برتن میں جس میں پھل تھے تھما دیے اور ساتھ ہی ایک چھری بھی رکھ دی اور یوسف علیہ السلام کو سارے مجمع کے سامنے بلایا۔ جب یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو ساری عورتوں نے پھل کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ان کو کوئی احساس بھی نہ ہوا اور کہنے لگیں کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ وہ ساری عورتیں آپ علیہ السلام کی دیوانی ہو گئیں۔ یہ سب دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، جس بات کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر میرے لیے قید ہے، اور اگر آپ نے ان کے مکر و فریب سے دور مجھے نہیں کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں سے جا ملوں گا۔ حالات کو بے قابو ہوتے دیکھ کر عزیز مصر نے مشورہ کیا کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے اور پھر آپ کو جیل میں پہنچا دیا گیا۔ جیل میں آپ کے ساتھ 2 اور نوجوان تھے۔ ان نوجوانوں نے خواب دیکھا۔ وہ دونوں نوجوان آپ کے ساتھ رہ کر یہ جان گئے تھے کہ آپ علیہ السلام بہت ہی نیک اور بہترین انسان ہیں۔ آپ کے پاس آئے اور اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی اور آپ نے ان کے خواب کی تعبیر بتلائی۔ ایک تو بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہوگا اور دوسرے کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کو نوچ کر کھائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے نوجوان سے کہا تم رہا ہو جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرے بارے میں بھی ذکر کرنا، لیکن شیطان نے اس کو بادشاہ سے ذکر کرنے کے لیے بھلا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سالوں تک جیل میں رہے۔ کچھ عرصے کے بعد مصر کے بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر بادشاہ بہت پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں خواب کی تعبیر معلوم کی، لیکن اس خواب کی تعبیر دربار میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھی۔ وہ شخص جو بادشاہ کے یہاں شراب پر مقرر تھا، اچانک اسے یوسف علیہ السلام کی یاد آئی اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دے تاکہ میں خواب کی تعبیر بتا سکوں۔ اس شخص نے جیل میں آ کر یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی کہ مسلسل 7 سال تک اناج میں خوب اضافہ ہوگا اور تم اپنی ضرورت کے حساب سے خرچ کرنا اور باقی کو بالیوں سمیت رہنے دینا، کیونکہ اس کے بعد 7 سال نہایت سوکھے کے آئیں گے جو اس اناج کو کھا جائیں گے جو تم نے ذخیرہ رکھا تھا۔ اس شخص نے بادشاہ کو ساری بات بتلائی۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ قاصد نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا، لیکن یوسف علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ میں تبھی باہر نکلوں گا جب تک ان عورتوں کے معاملے کی حقیقت واضح نہ ہو جائے جنہوں نے مجھ پر الزام لگوا کر جیل میں ڈلوایا ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر قصہ معلوم کیا اور ان ساری عورتوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور بے قصور ہیں اور ہم ہی ان پر عاشق تھے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کا بڑا احترام کیا اور آپ کو اپنے ملک کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا اور آپ کو تمام اختیار دے دیے۔ پہلے کے 7 سال اناج میں خوب اضافہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حساب سے اناج کا استعمال کیا۔ پھر 7 سال بعد قحط کا دور آیا اور سوکھا پڑنے لگا۔ آس پاس کے علاقوں میں اناج ختم ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف ضرورت کے حساب سے ہی اناج کا استعمال کیا تھا، تو آپ کے پاس اناج کا ایک ذخیرہ موجود تھا۔ آس پاس کے علاقوں میں جب اناج کی کمی ہونے لگی تو وہاں کے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس اناج لینے کے لیے آنے لگے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی اناج ختم ہو گیا تو انہوں نے مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن ان بھائیوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور تمہارے والد کون ہیں، اور یہ بھی پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو اور کوئی بھائی چھوٹ تو نہیں گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے اس بھائی کو بھی لے آنا جو تمہارے والد کے پاس ہے تاکہ تمہیں اور اناج دے سکوں۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے رقم جو انہوں نے دی تھی اس کو ان کی بوریوں میں رکھوا دیا تاکہ وہ دوبارہ آئے۔ اناج لے کر یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے اور اپنے والد سے کہا کہ 1 بوری غلہ اور لا سکتے تھے اگر ہم بنیامین کو ساتھ لے جاتے، اور جو پیسے دیے تھے وہ بھی واپس کر دیے گئے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیں، ہم اس کا پورا
خیال رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے منع کیا، لیکن بہت اصرار کرنے کے بعد آپ نے اس قول و اصرار پر کہ تم اس کو واپس میرے پاس لے کر آؤ گے یہ کہہ کر اجازت دے دی۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس بلایا اور گلے لگا لیا، اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر بنیامین نے بتایا کہ آپ کی یاد میں روتے روتے والد کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے۔ اگلے دن یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک شاہی پیالہ چوری ہو گیا ہے، جس کے پاس سے یہ پیالہ ملے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کی بوری میں پیالہ رکھوا دیا تھا تاکہ تلاشی لینے پر پیالہ بنیامین کی بوری سے نکلے، اور یہی ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بہت منتیں کی اور کہا کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، ہم میں سے اس کے بدلے کسی کو بھی گرفتار کر لو لیکن اس کو چھوڑ دو، لیکن یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس آ کے اپنے والد کو سارا قصہ سنایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اب صبر ہی میرے لیے بہتر ہے، اور جب اناج ختم ہو گیا تو پھر تھوڑے سے پیسے لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ہمارے پاس تھوڑی قیمت ہے، آپ ہمیں پورا اناج دلوا دیں، اور آپ بہت ہی نیک سیرت انسان ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنے بارے میں بتایا کہ میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ انہوں نے کہا کیا واقعی تم وہی یوسف ہو؟ آپ نے کہا ہاں میں وہی یوسف ہوں۔ وہ سب بھائی اپنے اس فعل پر بہت افسوس کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور کہا کہ اس کو میرے والد کے منہ پر رکھ دو، وہ دیکھنے لگیں گے، اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے کر آؤ، اور وہ کرتا لے کر واپس ہوئے، اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے منہ پر رکھا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریے۔ پھر سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کا بہت احترام کیا، اور وہ سب یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔